اچھا، یہ جو آئے روز یا ٹائم ٹو ٹائم یا ایک شیڈول کے مطابق ٹیچر سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ ہو اور ٹیچر ایک اچھے ٹیچر ثابت ہوں، اور جب اچھے ٹیچر ہوں گے تو پھر انسٹیٹیوٹ آٹومیٹیکلی امپروو ہو۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، تو چند ایک فائدے جو ہیں ہم یہاں مینشن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ٹیچر سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ایک دو پوائنٹس آئیں گے۔ اچھا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹیچر سیشن ہوتے ہیں تو اس سے آپ نے کیا اسکل سیکھی ہے، یہ بتا دیں جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو آپ نے جتنے سیشن لیے ہیں ٹیچر سیشن، کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوئے، آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ کون سی خوبی ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی ہے یا کون سی پہلے بات تھی جو ہمیں نہیں پتہ تھی اور ہمیں پتہ چلا ہے۔ جی اچھا، دیکھیں نا، یہ جو ہمارے ٹیچر سیشن ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہیں، ٹیچر اچھا ایک ٹیچر کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ دیکھے آپ نے کہ ایک وکیل ہو اور اس نے بتایا ہو کہ میں نے تو آج تک وکالت سیکھی نہیں اور میں وکیل بنے بیٹھا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہو وہ کہے کہ میں نے تو آج تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا، یونیورسٹی گئی نہیں اور میں ڈاکٹر بنے بیٹھا ہوں۔ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اسے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اپنے پروفیشن میں وہ خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے جب ہم سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں، اچھا آپ لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات سیکھی ہے، آپ لوگ پڑھے ہیں، پہلے آپ نے ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، تب آپ پڑھا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کلاس ہے اور بعد سے ایک دیہاتی بندہ جس نے اسکول کا منہ ہی نہ دیکھا اور ہوا ہے اور وہ کہے کہ میں پڑھاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے علم حاصل کیا ہے، اس نے پہلے سیکھا ہے۔ اچھا، پھر پروفیشن میں ایک اچھا پروفیشن بننا، اچھا پروفیشنل بننا، کہ ایک سکل آپ کو آ جائے کہ وہ آپ اچھے طریقے سے آپ وہ ذمہ داری آپ نبھا سکیں، تو اس کے لیے اس طرح کے سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب ٹیچنگ ہے کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے جی، اچھا بچوں کو سمجھانا کیسے ہے جی۔ اچھا، ایک کلاس میں کئی نیچر کے بچے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو بڑا جلدی پک کر لیتے ہیں، کچھ ان کا مینٹل لیول بڑا درمیانی ہوتا ہے کہ ان کو 2 بار بات سمجھانا سمجھ، کچھ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بچے موڈی ہوتے ہیں، کچھ بچے غصے والے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ٹیچر سیشن میں اس طرح کے کنڈکٹ کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ والی چیزیں بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر سبجیکٹ کے بھی سیشن ہوتے ہیں کہ میتھ کیسے پڑھانا ہے، اردو کیسے پڑھانی ہے، سائنس سبجیکٹ کیسے پڑھانی ہے، پھر ان کا بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، ڈیلی ٹیسٹ ہے، کلاس ٹیسٹ ہے، اورل ٹیسٹ ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے، ویکلی ٹیسٹ ہے، منتھلی ٹیسٹ ہے، کوارٹر کا ٹیسٹ ہے، سیمیسٹر کا ہے، اینول ایگزام، پھر پیپروں کو چیک کیسے کرنا ہے۔ اچھا، پھر کلاس کا ڈسپلن ہے، کلاس کی ڈیکوریشن ہے، کلاس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اچھا، آپ کی کلاس میں 5 بچے بیٹھے ہیں، آپ کی کلاس میں 50 بچے بیٹھے ہیں، آپ کی کلاس میں 100 بچے بیٹھے ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اچھا، اگر ایک پیریڈ ہے اس میں آپ نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، بچوں کا ٹیسٹ بھی لینا ہے، بچوں کو ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے، بچوں کو آگے ٹاسک بھی دینا ہے، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ٹیچر سیشن میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ٹیچر سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں سم ٹائم کوئی پریکٹیکل ورکشاپ بھی ہو رہی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے نا، کہ اب جیسے کہ جی کلاس میں ڈسپلن کے اوپر یہ آپ لکھیں جی، پوائنٹس لکھیں کہ کلاس میں ڈسپلن کو کیسے اچھا رکھا جاتا ہے جی۔ اچھا جی، کلاس کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے وجہ سے ہم نے بچوں کو کیسے امپروو کرنا ہے جی۔ اچھا، ایک اچھے ٹیچر کی خصوصیات لکھیں جی، ایک اچھے ٹیچر میں کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک سیشن ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے ٹیچر کی خصوصیات لکھیں، یہ 20+ پوائنٹس آپ لوگوں نے بتائے تھے اور ہم نے ان کو سم اپ کیا تھا اور پھر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ان کی ہم نے تعریف اور ڈیٹیل میں بھی ہم گئے تھے۔ اچھا، جب ہم نے ان 20 خصوصیات کو پڑھا تو اس کے بعد ہی پھر ہم نے موازنہ کیا تھا نا کہ اچھا ایک اچھے ٹیچر کی یہ 20 خصوصیات ہیں جو آپ لوگوں نے بتائیں، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ ان خصوصیات کے ساتھ خود ہم نے موازنہ کیا، کمپیریزن کیا
کہ اچھا یہ خصوصیات ہیں، ان میں سے کتنی خصوصیات ہیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں بطور ٹیچر یہ اس ٹیچر میں پائی جاتی ہیں، اور کون سی خوبیاں ہیں جو اس میں اچھے طریقے سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں وہ اور کچھ جاننا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک سیشن ہمارا ہوا تھا ان خوبیوں کے حوالے سے، ٹیچر کی خوبیاں، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ہر ٹیچر اس میں تین ایسی خوبی بتایا کہ جن میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ میں پائی جاتی ہیں اور ان کے اوپر میں اچھا ایز اے ٹیچر پرفارم کر رہا ہوں۔ تو وہ سب ٹیچرز نے بتائیں، اور پھر 3 خوبیاں وہ ان سے پوچھی گئی کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو ضرورت ہے اور زیادہ اسکل حاصل کرنے کی، اور زیادہ جانچنے کی، اور زیادہ انفارمیشن لینے کی، اور زیادہ اس کے اوپر عبور حاصل کرنے کی، تاکہ وہ خوبیاں بھی اس میں ڈیولپ ہو جائیں۔ تو وہ ہر ٹیچر نے 3 خوبیاں لکھی، اور وہ ہر 3 خوبیاں ہر ٹیچر کی مختلف تھیں، کیونکہ کوئی ٹیچر چاہتا تھا کہ میرے اندر کانفیڈینس تھوڑا ہے تو وہ اس کا لیول اور زیادہ ہو جائے، کوئی ٹیچر چاہ رہا تھا کہ جی میں جب آنسر کویشچن ہوتے ہیں تو مجھ سے مطلب میں کویشچن کا جواب نہیں دے پا رہا ہوتا۔ اچھا کسی ٹیچر نے بتایا کہ میرے اندر جو ہے وہ لگاتار میں نہیں بول سکتا۔ اچھا کسی ٹیچر نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنی ہے۔ یعنی ہر ٹیچر نے جو 3 وہ ان سے پوچھی گئی تھی، تو یہ ٹیچر سیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر کی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو امپروو کرنا پڑتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو وہ ٹیچرز کے اندر بہت ساری کوالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم اپنی بات کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے